تو میرے عزیزوں وہ دولت، وہ کمائی جو مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کی تزئین اور آرائش میں شامل کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرما دے، اس کمائی جیسی اور کوئی کمائی نہیں۔ مسجد یہ مسلمانوں کا مرکز اجتماع ہے۔ حضور نے جب پہلی فرصت ملی، پہلی فرصت مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، جو تقوی کی بنیاد پر سب سے پہلے مسجد تعمیر ہے۔ اور پھر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر دیا، اور وہ تعمیر بھی ذرا تھوڑا سا عالم تصور میں اس منظر کو دیکھو کہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ مٹی ڈھو رہے، ٹوکریاں اٹھائے ہوئے لا رہے ہیں، کوئی صحابہ ہیں وہ گارا کر رہے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی دیواریں چن رہا ہے۔ اچانک صحابہ کرام کی نظر پڑتی ہے تو دیکھا کہ محمد عربی آ رہے ہیں، وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان، افضل، جن کے قدموں کے تلووں کے ساتھ مس ہونے والے ریت کے ذروں کی بھی قسمیں رب کھاتا ہے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں اور حضور نے اپنے سر پر ٹوکری اٹھائی، مٹی سے بھری ہوئی ٹوکری۔ ایک چلتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں میں اپنے بچوں سے خاص طور پر، ہم کام کرنا جو ہے اس کو توہین سمجھتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے نوجوان باہر جا کر باہر کے ملکوں میں غیروں کی سڑکوں کو بھی صاف کرتے ہیں، ہم وہاں باہر جا کر برتن بھی مانجتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، محنت کرو، مزدوری کرو، جا کے کرو، لیکن اپنے ملک میں محنت مزدوری کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ اس نے اور کام شروع کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں ہماری کتنی زمینیں بیٹھی ہوئی، کوئی آدمی، آج کل تو ماشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو بیلوں کے پیچھے دیکھا ہے۔ میرے تایا یہ ادھر بیٹھے ہوئے مولانا عبد الجبار، یہ اینی شاید ہمارے تایا صاحب، یہ دونوں ہوتے تھے اکٹھے ہوتے، آگے آگے بیل ہیں جی، ٹھنڈل کا راستہ ہے، پیچھے پیچھے مولوی عبد الجبار ہے، اور آگے آگے حضرت سعید صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ وہ زمانہ تھا۔ آج ہم مشینوں کے ساتھ اپنی زمینوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ وہ صبح سے لے کے شام تک اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال غذا پہنچانے کے لیے محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اور اس میں عظمت سمجھتے تھے، ہم تو توہین سمجھتے ہیں۔